خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب کے سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ ناظرین، 13,000 مسلمانوں کے مقابلے میں بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، ان میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، مگر اس جنگ میں ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا کہ جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ وہ بنو حنیفہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا کہ جس کی دیواریں مثل قلعہ کے تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا کہ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑتا رہا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا۔ کیا کمال بندے تھے یار۔ اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا۔ اے میری قوم، کاش کہ ہم جان لیتے، ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ ناظرین، قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہوا ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوششوں میں شریک ہو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔